یہ دیکھو جی کتنا بڑا سانپ، یہ بیٹھتے ہیں پہ، واو کتنا بڑا سانپ، نہیں جانے لگ رہا، پرلی طرف کراس ہوگا دکھا پیڑوں سے. یہ دیکھو بھائی بیٹھے ناگ دیوتا جی بھگوان شیو شنکر بھگوان کے. ہیلو جی، رادھے رادھے، کیسے ہیں آپ سب؟ آشا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے. دن کی شروعات ایک نئے بلاگ کے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے بلاگ میں. تو فرینڈس، اب بتاؤں گی میں سب کو اپنی کیا سچائی تھی اور کیا میں چھپاتی تھی اس گھر میں رہتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج میرے سسرال والوں نے میری ساتھ بہت ہتیا پائی کری اور مجھے گھر سے ہی نکال دیا. یہ دیکھو ناک کی بھی ختم اور میری گردن میں اتنی چوٹ مار رکھی ہے نا، جب میں ادھر ادھر کر رہی نا ایسے تو درد ہو رہا پورا، ایسے نس سی کھچائی دے رہی. اور بھائی ہم بال دیکھو کتنے گندے کر رکھے، بال پاڑ پاڑ کے ایسے نوچ نوچ کے. تو بھائی آج تک تو دیکھ میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں بالکل چپ نہیں رہوں گی کیونکہ بہت چپ رہ لی. اور تم لوگ بھی بولتے ہو کہ کچھ بتاتی نہیں، ایسی روتی رہے کچھ بتاتی نہیں. تو اب سب کے سوالوں کے جواب پورے ہو جاؤں گی کیونکہ اب ہولی لمٹ ختم. میں سوچتی تھی بھائی چل گھر پریوار میں ہوتی رہے کوئی دقت نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا آدمی جتنا جھکے گا اتنا ہی اس پہ ظلم کرتے رہیں گے. تو وہ یا تو وہی بات ہوئی نا کہ جرم کرنے والے سے زیادہ گناہگار جرم سہنے والا ہو جا. تو میں وہی ہو گئی ہوں، میں اس چیز کی گنہگار. یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ میں دیکھو تم نے بھی میری ساتھ جو کچھ ہوا سوشل میڈیا پہ کمنٹ کے تھرو پتہ چل گیا، لیکن میں نے اپنی زبان سے نہیں کھولا. میں کہا چل کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. لیکن آج آپ کو بتا دوں آج میرے ساتھ بہت برا ہوا. اور میری ساتھ مار پیٹ اور گالی گلوچ کرنے کے بعد پھر مجھے بھی اس گھر سے دھکے نکال کے مارا گیا، چاروں بچوں کو لے کے. اب مجھے ان کا پالن پوشن کیسے کرنا یہ تو اب ٹائم ہی بتاؤ گا. کیونکہ اب تو وہ کام ہوگا نا کہ ایک انسان کی حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی. دیکھو یہ بات تو بالکل سب کو ہی پتہ ہے، جس کا آدمی ساتھ نہیں ہوتا اسے پورے تو سماج اور گھر والے نوچ نوچ کا کھاتے ہیں. اور وہ سیم پوزیشن میرے ساتھ ہے. میں نے آج تک منہ نہیں کھولا تھا اس چیز کے لیے. میں نے اس لیے نہیں کھولا تھا کہ میرے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار ملتا رہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے اتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے نا، آپ بھی ہل جاؤں گے سن کے. کیونکہ میں دیکھو ہر بار اپنی بات چپ کر لیتی، اپنی باتوں کو مار لیتی. تم سب سے بھی جھوٹ بول دے کرو تھی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ دیکھو میرے معصوم بچوں کی حالت. لیکن ایک بات تو طے ہے، کسی کو کچھ نہیں بگڑنے والا اس مہابھارت میں. لیکن میرے بچوں کی تو زندگی نرک ہی کر دی. دیکھیے میرا معصوم بچہ راتوں بیران ہو رہا، یہ دیکھ رہا کہ میری ممی کہاں گئی. کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ نہ بیران ہو. میں آپ کو سچ بتاؤں اسی لیے میں منہ نہیں کھول لی تھی. آپ کہتے تھے کہ سب سپورٹ کریں گے، آپ بتاؤ، لائیو میں بھی آپ سب پوچھتے تھے
لیکن نہیں، یہ دیکھو آج کیا ہو گیا۔ آج میرے چاروں بچے میرے ساتھ میں ہیں، اور جنہوں نے میری زندگی میں آگ لگائی میں بڑے سکون سے سو رہے ہیں اپنے گھروں میں لیٹ کر۔ ابراج یہاں پہ نہ رکھا گردن پہ، میری گردن میں درد ہو رہا ہے میرے چاند۔ کیسی زندگی نرک ہوئی میرے بچوں کی، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اب تو آپ کو سب باتوں کے جواب ملیں گے، اب نہیں میں بالکل بھی چپ رہنے گی۔ اب تو جس کے جیسے سوال ان کے جواب بالکل دیں گے۔ اب میں بالکل نہیں چھپانے والی۔ دیکھو اب میری بالکل لمٹ ختم ہو رہی۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ چل یہ میری معصوم سی جان ہے، انہیں گھر پریوار ان کا بنا رہے، پڑھنا انہیں گھر پریوار میں نہیں رہنے دینا۔ گھر پریوار والوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کے بچے ہی نہیں چین سے روٹی کھانے دینے۔ گھر پریوار والوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کے بچوں کو ہی نہیں چین سے روٹی کھانے دینا، باقی چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اور وہ چیز تو میں نے آپ کو شروع میں بول دی کہ خیر جو بھی ہے کوئی بات نہیں، بھگوان سب کا حساب کرے۔ جنہوں نے میرے بچے ویران کرنے نا، میں تو یہی چاہوں گی کہ بھگوان ان کا پھل تھوڑا ڈبل کر کے دے دیو بس۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی۔ آج میری حالت بہت خراب ہے، اور رات کے بج رہے ہیں 11۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا چلو ویڈیو ہی ڈال دوں، کیونکہ لائیو نہیں آیا جا رہا، کچھ پرابلم چل رہی ہے فون میں ہی، تو اسی لیے بس میں نے سوچا میں ویڈیو ہی ڈال دیتی ہوں۔ اور آج نا اب تک اتنا بھی نوالا نہیں گا میرے اندر، ایسی بری حالت میری ہے۔ اے بھگوان، پتا میں نے تو اتنا بھی سوچا کہ اگر میری زندگی میں دکھ ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ معصوم بچے ہیں نا، ان کی زندگی میں تو نہ ہو۔ لیکن نا وہاں اتنے گھٹیا لوگ رہتے ہیں نا، انہوں نے تو ایسا بیج بو دیا کہ تیرے ساتھ ساتھ تیری اس اولاد کو بھی ہم ٹکڑا چین سے نہیں کھانے دیں گے۔ اور یہ پورے سازش کے ساتھ رچا گیا تھا، جو بھی ષڈینتر رچا گیا تھا آج، اور ہو گئی ان کی اچھا پوری، نکل گئی میں اس گھر سے۔ اب مل گیا سکون۔ دیکھ تہوار کے دن میرے بچے گھر سے بے گھر، اور سب کے بچے منائیں گے آپ اپنے گھروں میں تہوار، اور میرے بچے بھی رہیں گے اب دوسرے کی دیگی پر ٹھوکر کھاتے۔ جو باپ ہو نا باپ، وہ تو ساری دنیا کو چیر کے نا اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر دے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، بچے جاؤ باڑ میں، کوئی دقت نہیں، عورت جاؤ باڑ میں، پریوار پہلے ہے، چاہے ہو جا دنیا ادھر سے ادھر۔ بچے کل کے مرتے آج مر جاوے، بچے کل کے ٹھوکر کھاتے ہوئے آج ٹھوکر کھاوے، یہاں پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ یہاں پہ تو ایسی استھتی چل رہی، یہ تو اب تک بھی میں برداشت کر رہی تھی، اسی لیے چل گیا رشتہ بھی چل گیا، بچے بھی اتنے ہو گئے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ 4 بچے بنا لیے، صحیح بات ہے۔ اگر آج میں اس استھتی کو سنیں گے نا
تو یہ کہیں گے کہ جب تجھے پہلے سے ہی پتا تھا تب نہیں تجھے سمجھ میں آتا۔ بالکل رائٹ ہے ان کی بات۔ اور جو سچ ہے، سچ تو تھوڑا کڑوا تو لگتا ہی ہے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے، ایسا تھوڑا نہ ہے۔ بس اب تو ایک ہی فکر ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، کیونکہ مجھے نا اس چیز کا بھی ڈر ہے، اور اس کا ذمہ وار کون ہو گیا وہ میں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر میرے بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے نا، ان سب کے نام ویڈیو میں لیے جائیں، جن جن لوگوں سے مجھے جو خطرہ ہے، کیونکہ جو ٹورچر بازی چل رہی تھی نا، وہ میں نے آپ کو کبھی بیان نہیں کری۔ کیوں نہیں کی؟ کہ میرے بچے نہ دوسرے کی دہلی پہ جا، نہ دوسروں کی ٹھوکروں میں جا، اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے بچوں کا جیون کٹ جا، لیکن نہ، جب کوئی یہ سوچ لے نا اس کا ناش کرنا، وہ کر ہی دیتا ہے۔ اور یہ دیکھو آج میری لائف پوری برباد ہے، میرے بچے بھی ویران ہیں، اور پچھلے سال بھی ایسے ہوئے تھے، صرف دوسروں کے لیے۔ ہمارا کوئی آپسی میٹر نہیں ہے، صرف دوسروں کے لیے۔ اور دوسرے میں کون ہے نا، بالکل ضرور بتاؤں گی۔ آپ اس چیز پہ اتنی ٹینشن لینا کہ اب بھی سسپینس میں رکھ رہی، اب سسپینس کا میٹر ختم، کلیئر ہے، سب کے سامنے ہے، کسی سے کوئی ڈر کے نہیں ہے۔ جس سے خطرہ ہے ان سب کے نام بھی بتاؤں گی، اور جنہوں نے کس نے کیا کیا میرے ساتھ وہ سب میں بتاؤں گی۔ لیکن آج میں تھوڑی سی ویڈیو اسی لیے ڈالنا ضروری سمجھا کہ میں آج ہی گھر سے بے گھر ہوئی ہوں، اسی لیے میں نے بتا دیا ہے آپ سب کو۔ اور کوئی نہیں، میرے بچے بھی پل جائیں گے بیچارے، تھوڑی پڑھائی آگے پیچھے ہو جائے گی، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن بھگوان جی، بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، جس کے کارن بیٹا اچھے سے لیٹو، جس کے کارن میرے بچے گھر سے بے گھر ہوئے نا، اس کو ڈبل کر کے دینا۔ کہتے ہیں نا بھگوان پھل دیتا ہے، اس کو ڈبل کر کے دینا۔ یہ دیکھو میں بھی پرانے کپڑوں میں، اور ابھیراج بھی اس حالت میں ہم آئے، کبھی کوئی نہ سوچنے لگا ہم پورے میک اپ کے ساتھ میں آئے، اور کم سے کم ابھی 12 بجنے والے ہو ہوں گے، یہ کچھ ٹائم تھوڑی ہے جاگنے کا، اور یہ بھی میرے ساتھ میں ہے۔ بس یہ مجھے دیکھ کر روئے، اور میں یہ سوچوں انہیں حوصلہ دوں، لیکن میں خود اتنی اندر سے توڑی گئی کہ مجھے انہیں حوصلہ دینے کے بجائے نا ان کے سامنے رونا آتا ہے۔ لیکن نہیں، اب مجھے اسٹرانگ بننا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بیچاری ابلا ناری بن کے بہت رہ لی۔ اب تک میں ابلا ناری بن کے رہ رہی تھی، اور ہاں، اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا نا اس گھر میں، تو سپورٹر میرا کوئی نہیں تھا دور دور تک، اور اگر میرے بچے میری سپورٹ میں ہو جاتے تو ان کو بھی الگ سے ٹارچر کرا جاتا۔ دیکھو چلو میں مانتی ہوں میرے میں کمی ہو سکتی ہے، پہلی بات تو میں اتنی بے بدھی کیوں نہیں، بالوں کا دیکھو میرے کیا حال ہے، کل دکھاؤں گی بال تو نکال کے کیسے۔ اب یہ بال جڑ نہیں رہے، اب تو یہ اکھٹ رہے نو۔ دیکھو میرے ساتھ مجھے ٹارچر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو ٹارچر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اسی لیے نا کہ دکھی ہو جا، نکل جا کسی طرح، اور پھر وہ بتا تھا نا میں نے کہ بس یہ ہمارا جوگا ہو جاوے،
हमारा काम हो जाए। मैंने बताया था ना लाइव में भी और पिछली वीडियो में भी। तो उन्होंने कर लिया प्रोग्राम बना के, हिसाब किताब अपना सीधा कर लिया। अब वो सिर्फ उन लोगों का काम करा करेगा और उनका अच्छे से अपना ध्यान रखा करेगा। और बच्चे जाओ बाड़ में या नहीं, बच्चे तो पहुँच के जहाँ जाना था। और मेरी गर्दन में ना बहुत दर्द हो रहा, खिंचाव से हो रहा बहुत। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। यहीं पे बहुत सारी बातें होगी और अब हर रोज़ बातें होगी।